مقصودنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا ومأوانا وملجأنا وراحة قلوبنا وشفاء صدورنا ونور أعيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وفي مقام آخر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين چاند چھپ جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مغد میں چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کیونکہ یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا سامعین محترم السلام کے بعد اس رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم آج کی سالانہ بابرکت عظیم الشان 11ویں 12ویں شریف کی بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے
دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد اعظم کے امام و خطیب محترم جناب غلام مصطفیٰ قادری صاحب، محمد عثمان قادری صاحب، احسن سرفراز صاحب، لئیب بڑک صاحب، محترم جناب شاہ زیب قادری صاحب، گلزار اقبال قادری صاحب اور اس سادی محلہ کی میلاد کمیٹی کے ان تمام عاشقان رسول کو جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، حضور کے میلاد کی یہ بابرکت محفل سجائی ہے۔ اللہ کریم ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اللہ کا، اپنے محبوب کا، اس کے نیک بندوں کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے، اہل محلہ کے لیے، میلاد کمیٹی کے تمام عاشقان رسول کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آج کی یہ بابرکت محفل 11ویں اور 12ویں دونوں موضوع کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر کچھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کروں اور کچھ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کروں، تاکہ یہ بابرکت محفل 11ویں شریف کی بھی ہو جائے اور 12ویں شریف کی بھی ہو جائے۔ اور دل یہ چاہ رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کتنا حسین و جمیل تھا، اس کی چند جھلکیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اسی طرح حضور کے فیض سے، حضور کی نگاہ رحمت سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے حسنی حسینی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن کتنا حسین تھا۔ تو چند گزارشات حضور کے بچپن کے متعلق اور چند گزارشات غوث پاک کے بچپن کے متعلق عرض کروں گا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ سنیں گے، خاموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے، اپنی زبان کو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے۔ انشاءاللہ حضور کا ذکر کرنے والوں میں، سننے والوں میں میرا نام بھی شامل ہوگا اور آپ کا نام بھی شامل ہوگا۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کر کے میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ درود پاک انتہائی اہم، پاکیزہ، مقدس عمل ہے۔ اگر امتی چاہتا ہے کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں، حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں، آقا علیہ السلام مجھے اپنا منظور نظر بنا لے، اس طرح حضور سارے جہانوں کو اپنی نگاہ رحمت سے نواز رہے ہیں، میرے آقا مجھے بھی نوازیں، تو اس کا ایک بہترین عمل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود اتنا پاکیزہ مقدس عمل ہے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کے علاوہ چرند پرند، شجر حجر، نباتات، جمادات، کائنات کی ہر مخلوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے ملاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال عطا کیا، یہ اعزاز عطا کیا کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی درود پڑھے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی بھی جمادات ہو یا نباتات ہو یا جنات ہو، کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت ان تمام کی بولیاں سنتے بھی ہیں، ان کی بولیاں جانتے بھی ہیں، ان کے درود و سلام کو بھی جانتے ہیں، اور جب کرم فرماتے ہیں تو سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں میں
امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ تھا. ہم مدینہ طیبہ سے نکلے اور مدینہ کی حدود سے باہر آئے. دوپہر کا وقت ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یا اللہ تھکاوٹ ہو گئی ہے تو ہمیں کچھ آرام کرنا چاہیے تاکہ آرام کے بعد جب راحت محسوس ہوگی تو پھر ہم یہاں سے آگے سفر کریں گے. سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے. اب میں پانی کی تلاش کے لیے وہاں سے نکلا کہ سرکار آرام کریں گے تو میں پانی تلاش کروں, کنواں تلاش کروں, ڈول تلاش کروں, وہاں سے پانی نکالوں اور پھر حضور کے بارگاہ میں آ کر پانی پیش کروں تاکہ حضور جب بیدار ہوں تو میں پھر سرکار کی بارگاہ میں پانی پیش کروں اور آقا علیہ السلام اس سے وضو فرما کر پھر رب کی عبادت بھی کریں اور ہم یہاں سے سفر آگے جاری بھی رکھ سکیں. تو فرماتے کہ میں وہاں سے چلا گیا. اب جس جگہ آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہاں آس پاس کوئی درخت نہیں تھا. تو آقا علیہ السلام سے کافی دور ایک درخت تھا اور سرکار وہاں آرام فرما رہے تھے. سایہ تھا لیکن درخت نہیں تھا, موسم اچھا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں پانی کی تلاش کے لیے نکلا. تھوڑی دیر گزری, جب میں واپس آیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک منظر دیکھا جس کی وجہ سے میرے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت, حضور کا پیار, حضور کا عشق, حضور کی عقیدت اور بڑھ گئی. آپ سے صحابہ نے پوچھا اے یعلا وہ منظر کیا تھا؟ تو سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں جب پانی لے کر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو سرکار سے کافی دور تھا وہ درخت اپنی جگہ سے ہلا, اس نے اپنی جڑوں کو اکھیڑا اور زمین کو چیرتا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور اپنی ٹہنیوں کو حضور پر جھکا دیا. اب کافی دیر گزر گئی, اس درخت نے اپنی ٹہنیوں کا سایہ سرکار پر کیے رکھا, کافی دیر تک جھومتا رہا اور اپنی ٹہنیاں حضور کے اوپر ہی کرتا رہا. فرماتے پھر کچھ دیر گزری, وہ درخت واپس اپنی جگہ پلٹا, اسی طرح باقاعدہ زمین کو چیرتے ہوئے اپنی جڑوں کو اکھیڑتے ہوئے واپس جس جگہ سے چلا تھا اسی جگہ واپس پہنچا. اور جب وہ اپنی جگہ پہنچا ایسا لگتا تھا جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہیں, حالانکہ زمین پھٹے, زمین چرے تو کائنات کی حالت کیا ہوگی, آس پاس کے علاقے کی حالت کیا ہوگی. جب زمین پر زلزلہ آتا ہے وہ ہر ایک انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے, مگر یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب درخت واپس چلا گیا تو ایسے لگتا تھا کوئی یہاں آیا ہی نہیں, کوئی یہاں سے واپس گیا ہی نہیں, زمین نے کوئی حرکت نہیں کی. فرماتے اب میں اس کشمکش میں تھا کہ یہ آج میں کیا دیکھ رہا ہوں, کیا واقعی نیند میں ہوں یا بیداری میں ہوں یا سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ظاہر بات ہے ایسا منظر اگر ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ظاہر بات ہے انسان سکتے میں آ جائے کہ یہ کیا ہو گیا. کہتے میں اسی کشمکش میں تھا کہ آخر یہ درخت کیوں آیا, اس کو کس نے بلایا. سرکار تو آرام فرما رہے تھے, آنے کی حاجت کیا تھی, وجہ کیا تھی. فرماتے میں سوچ رہا تھا اب نبی کی محبت, نبی کا پیار, نبی کی تعظیم, نبی کا ادب, حضور کا احترام میرے دل میں اور بڑھنے لگا. اب میں انتظار کرنے لگا آقا علیہ السلام مبارک آنکھیں کھولے, میں حضور کو پانی پیش کروں, آقا علیہ السلام وضو فرمائے, پھر پوچھوں گا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا تھا, یہ منظر کیا تھا. اب آپ فرماتے ہیں کافی دیر کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں کھولی, مجھے دیکھا تو میں بڑا پریشان تھا. جس نے درخت کو چلتے ہوئے دیکھا ہو, آتے ہوئے دیکھا ہو, جاتے ہوئے دیکھا ہو, زمین کو چلتے ہوئے دیکھا ہو, ظاہر بات ہے اس کی حالت کیسی ہوگی. فرماتے سرکار نے وضو کیا, عبادت کی. اب میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ منظر کیا تھا کہ ایک درخت اپنی جگہ سے ہلا، زمین کو چیرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا، پھر اس نے اپنی ٹہنی کو آپ پر جھکایا، کافی دیر جھومتا رہا، پھر یہاں سے واپس چلا گیا۔ یا رسول اللہ، منظر کیا تھا؟ آج شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے تم یہاں سے سلام کرو، نبی مدینے میں ہے، حضور کو کیسے پتا چلے گا؟ یہاں تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، آقا کو کیسے پتا چلے گا؟ اس شیطان کے اس وسوسے کی جڑ سے کاٹ کیجئے۔ جابر بن مرہ کہتے ہیں جب میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سارا معاملہ پیش کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کو دل سے سنیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اعلیٰ، جب میں یہاں آرام کر رہا تھا اس درخت نے مجھے دیکھا، آج اس درخت کے قریب سے میرا گزر ہوا، میں یہاں ٹھہرا، آرام کرنے لگا، اس درخت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، آج تیرے حبیب کا یہاں سے گزر ہوا ہے، تیرے حبیب اس جگہ آرام کر رہے ہیں، اے اللہ، میں اگرچہ درخت ہوں، مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں یہاں سے چل کر اپنی ٹہنیاں حضور پر کر کے سایہ بھی کروں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پیش کروں۔ آقا فرماتے ہیں اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اسے اجازت دی، وہ اپنی جگہ سے چلا، اپنی جڑوں کو اکھیڑتے ہوئے، زمین کو چیرتے ہوئے میرے قریب آ کر اپنی ٹہنیوں کو بھی چھپایا، اور جب تک یہاں رہا میری بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرتا رہا۔ اس کا صلاۃ و سلام کیا تھا؟ محدثین نے لکھا درخت نے بھی بارگاہ رسالت میں عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم درختوں کا بھی صلاۃ و سلام قبول فرما لیں۔ نعرہ تکبیر۔ جابر بن مرہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ نے اجازت دی، وہ یہاں آیا اور درود و سلام پڑھتا رہا، جھومتا رہا، واپس چلا گیا۔ اس حدیث کو لکھنے کے بعد علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا حضور وہ ہے جن پر پتھر بھی سلام پیش کرتے ہیں، درخت بھی سلام پیش کرتے ہیں، جانور بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جو سلام پڑھتا ہے وہ جھومتا بھی ہے، آقا اسے جانتے بھی ہے، آقا پہچانتے بھی ہے، آقا کرم فرمائے تو سلام کو قبول بھی کرتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محمد دہلوی کہتے ہیں جب درخت سلام پڑھے، ارے آقا اسے جانتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں، اور اے مسلمان جب تو سلام پڑھے گا تو حضور کا امتی ہو کر، حضور کا غلام ہو کر، حضور کا عاشق ہو کر، حضور کا دیوانہ ہو کر جب نبی کی محبت میں سلام پڑھے گا تو آقا علیہ السلام تجھے بھی جانیں گے، تجھے بھی پہچانیں گے، اور اگر کرم فرمائیں گے تو تجھے سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیض رضا۔ اس سے پتہ چلا آقا علیہ السلام وہ ہے جن پر درخت، پتھر، جانور، شجر، حجر، کائنات کی ہر چیز سلام پیش کرتی ہے، اور میرے آقا کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا کہ جو بھی سلام پڑھتا ہے یہ سلام کی خصوصیت ہے، درود کی خصوصیت ہے۔ اس عمل کو سمجھے، یہ وہ عمل ہے جو گناہگار، بدکار، چاہے کتنا بڑا مجرم ہو، اگر درود کی عادت ہے تو یہ درود و سلام اس گناہگار کو بھی حضور کے قریب کر دے گا۔ آقا اسے بھی اپنے غلامی میں قبول کرتے ہیں اس درود کی وجہ سے، پھر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، پھر وہ روزے بھی رکھتا ہے، پھر وہ حج بھی کرتا ہے، پھر وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اپنی بقیہ زندگی حضور کی محبت و غلامی میں گزار دیتا ہے۔ آئیے مل کر ہم بھی بارگاہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ
یا شفیع المسلمین مل کے بابا سے بولیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ علیک یا رسول اللہ ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے مدینے سے ہر مسلمان کو پیار ہوتا ہے کیوں پیار ہوتا ہے کیونکہ مدینے میں میلاد والے آقا رہتے ہیں شاعر نے مدینے کی بڑی پیاری محبت عقیدت بیان کی ہے چند اشعار پڑھتا ہوں آپ بھی مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا مدینے کی محبت مدینے کا عشق مدینے کا پیار بڑھے گا اور یہی محبت و عقیدت ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لکھا جائے گا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچو میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جس کا ہم پلہ
سارا
ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، و کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد علماء نے لکھا کہ ای ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب، واضح کتاب آئی، اس سے مراد ای القرآن، قرآن پاک ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہم سب کے آقا میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، اور میرے آقا وہ نور ہے کہ جو حسی بھی، حقیقی بھی، معنوی بھی، جس طرح بھی جو ترجمہ کریں، نور کی جتنی قسمیں بنا لیں، اللہ کریم نے حضور کو یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی عطا کی ہے کہ میرے آقا نور علی نور ہے، خود بھی نور ہے، آپ کے ازواج بھی نور ہیں، آپ کے اہل بیت بھی نور ہیں، آپ کے برتن پاک بھی نور ہیں، اور اسی نور مصطفیٰ کا صدقہ اللہ نے حضور کی آل کو یہ عطا کیا کہ قیامت تک آنے والا ہر حسن حسینی سید زادہ بھی نور ہے۔ نور کی ایک تعریف جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نور کہتے ہیں روشنی کو۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہ لائٹ ہمارے جا کر بھائی نے جلائی، یہ روشنی دے رہی ہے، یہ سیور چل رہا ہے، یہ روشنی دے رہا ہے۔ اندھیرے میں جب آپ لائٹ چلائیں گے تو اس کو بھی نور کہتے ہیں، یہ روشنی دیتا ہے۔ چاند جب طلوع ہوتا ہے، پہلی رات پہ دوسری، اب جب 14ویں رات کا چاند آتا ہے، اب یہ مکمل ہوتا ہے اور پوری رات کو ایسے چمکا دیتا ہے جیسے دن ہو۔ سورج نکلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ رات کتنی تاریک ہوتی ہے، کتنا اندھیرا ہوتا ہے، خوفناک ہوتی ہے، اور جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے اور ہر تاریکی کو، اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ اب یہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، یہ لائٹیں ہوں، کائنات کی کوئی روشنی ہو، اس کی یہ خاصیت ہے کہ جب یہ روشنی پڑے گی، چاند کی روشنی پڑے، سورج کی پڑے، لائٹ کی پڑے، ستاروں کی روشنی پڑے، تو اب یہ جس جگہ پر پڑے گی اس کے ظاہری حصے کو روشن کر دے گی۔ جیسے مثال کے طور پر سورج نکلتا ہے تو آپ کمرے میں آپ بیٹھے ہیں، کمرہ آپ کا بند ہے، اے سی آپ کا لگا ہوا ہے، ٹھنڈک میں آپ آرام کر رہے ہیں تو دھوپ اندر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ چھت، دیواریں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو اب سورج اپنی روشنی کہاں پھینکے گا؟ آپ کے گھر کی چھت پر۔ مسجد میں اندر نہیں پھینکے گا، کیوں؟ مسجد بند ہے۔ تو جس چیز پر پڑے گی تو اس کے ظاہری حصے کو، اوپر والے حصے کو روشن کرے گی۔ لیکن میرے آقا وہ نور ہیں کہ جب سرکار اپنی توجہ، اپنی نگاہ، اپنی کرم نوازی کسی پر کر دے، اور نور سے اگر میرے آقا کسی کو نواز دے تو اللہ کریم اس کے ظاہر کو بھی روشن کر دیتا ہے، اس کے باطن کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اب سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کی کچھ جھلکیاں۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب میں ہر جملے پر آپ کی سبحان اللہ چاہوں گا کہ یہ میرے اور آپ کے میلاد والے آقا کا بچپن بیان ہو رہا ہے، بچپن کی چند باتیں سرکار کی، اور بچپن کی چند باتیں وہ سے پاک کے عرض کر کے اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ ہم سلام کی طرف بڑھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن کتنا کمال والا تھا، کتنا حسین تھا۔ اللہ نے حضور کو نور علی نور بنا کر بھیجا، تو آقا علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو سرکار علیہ السلام نے کائنات کو بھی چمکایا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے محلے کو کیسے چمکایا، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، جب میں حضور کو لے کر مکے سے چلی تو میرے
پستانوں میں دودھ نہیں تھا، اور جب سرکار کو میں نے سینے سے لگایا تو میرے پستان دودھ سے بھر گئے۔ پھر میں اس حضور کو لے کر اپنی اونٹنی کی طرف آئی تو میری اونٹنی لاغر تھی، کمزور تھی، چلنے پھرنے سے قاصر تھی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اونٹنی کے قریب تشریف لائے اور میں نے سرکار کو اونٹنی پر سوار کیا تو اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ میری اونٹنی اتنی محبت، اتنے پیار، عقیدت اور جوش میں اور اتنی تیزی کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ وہی اونٹنی ہے۔ اللہ نے اس کو طاقت بھی دی، دودھ بھی عطا کیا، اور کمال یہ تھا کہ وہاں اپنے قبیلہ سعد سے آخر میں سب سے پہلے چلی، مکے میں آخر میں پہنچی، اور مکے سے جب اپنے قبیلے کی طرف جانے لگی تو سب کے آخر میں چلی اور سب سے پہلے اپنے قبیلے میں پہنچی۔ یہ کمال کس کا تھا؟ فرماتی ہے یہ کمال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ تھا۔ اب اماں حلیمہ فرماتی ہے جب میں حضور کو لے کر چلی اور میرے شوہر نے حضور کو جب سینے سے لگایا اور ان کی بیماری، ان کی کمزوری دور ہوئی، اللہ نے ان کو بھی صحت عطا کی۔ اب فرماتی ہے کہ جب حضور سواری پر سوار ہوئے تو ایک روایت یہ کہ اماں حلیمہ فرماتی ہے میں اونٹنی کے پیچھے بیٹھی تو سرکار کو میں نے پیچھے بٹھایا، اپنی گود میں لیے، چند دن کے تھے میرے آقا، تو اب ان کو لے کر اپنے قبیلے جا رہی ہے، مگر جب اونٹنی کھڑی تو ہو گئی، چومی بھی مگر چل نہیں رہی۔ اماں حلیمہ فرماتی میں بڑی حیران ہو گئی کہ میں بھی ٹھیک ہو گئی، شوہر بھی ٹھیک ہو گیا، جان میں جان آ گئی، مگر چل کیوں نہیں رہی؟ پھر فرماتی ہے کہ میرے عشق نے کہا، میری محبت نے کہا شاید حضور کو پیچھے بٹھایا ہے اس لیے نہیں چل رہے۔ شوہر آگے، اب ظاہر اس کی پیٹھ ہو رہی تھی سرکار کی طرف، فرماتی ہے میرے شوہر سے کہا حضور کو آگے لو، اور جب میں نے اپنے شوہر کو سرکار دیے اور انہوں نے سرکار علیہ السلام کو لیا، اپنی گود میں لیا، اور فرماتی ہے اونٹنی چل پڑی، اور کتنی تیز چلی، فرماتی ہے اللہ کی قسم جہاں اونٹنی کی نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا۔ اب راستے میں کیا ہوا؟ اماں حلیمہ فرماتی ہے جب میں حضور کو لے کر مکے سے قبیلہ سعد کی طرف بڑھی تو میری زندگی کے انداز بدل گئے۔ فرماتی ہے راستے میں اگر کوئی درخت آتا اور میرا گزر، میری سواری کا گزر اس درخت کے قریب سے ہوتا تھا تو فرماتی ہے اس خدا کی قسم جس نے حضور کو سچا نبی بنا کر بھیجا، وہ درخت بھی اپنی ٹہنیاں جھکا کر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا۔ فرماتی ہے اگر میری سواری کا پاؤں کسی جگہ پتھریلی زمین پر پڑتا تھا، آپ فرماتی ہے میری سواری اگر کسی پہاڑی مقام سے گزرتی تھی تو پہاڑ بھی جھک کر حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ پیش کرتا۔ اماں حلیمہ کہتی ہے سواری بڑی تیزی کے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ سامنے اگر کوئی جانور آ جاتا اور حضور کی سواری جب اس جانور کے قریب سے گزرتی تھی تو میرے آقا علیہ السلام کی سواری کو دیکھ کر وہ جانور بھی جھک کر آقا کو سجدہ بھی کرتا تھا، اور وہ جانور بھی حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا تحفہ کرتا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے اگر کسی کھنڈر ایسی جگہ کہ جہاں پہ سبزہ نہیں تھا، وہاں آبادی نہیں تھی، وہاں سے کوئی چیز اگتی نہیں تھی، اگر ہم نے سواری کو روک کر اس جگہ پر تھوڑی دیر پڑاؤ کیا تو اللہ نے حضور کی برکت سے بھی اس بنجر زمین کو سرسبز اور شاداب بنا دیا۔ پورا راستہ چاہے پتھر آئے، چاہے پہاڑ آئے، چاہے جانور آئے، چاہے شجر ہو، چاہے حجر ہو، کائنات کی ہر مخلوق حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے۔ کسی نے پوچھا اے اماں حلیمہ بتا تو صحیح وہ سلام کیا تھا؟ اماں حلیمہ پر کروڑوں سلام، فرماتی ہاں پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، بارگاہ رسالت میں ہر ایک پڑھ رہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم پتھر، جانور، شجر، حجر کا بھی صلاۃ و سلام قبول فرما لیں۔ ہماری فرماتی ہے پھر میں لے کر حضور کو کھانا، اب جس جگہ نور تھے نا، جس جگہ سے میرے آقا گزرتے گئے اللہ کریم اس جگہ کو حضور کے نور کی برکت سے خوشبو سے معطر فرماتا گیا۔
قبیلے میں داخل ہو تو اب جس گلی سے گزرتی، جس گھر سے گزرتی، اما حلیمہ فرماتی ہے وہ گھر، وہ گلی، وہ محلہ خوشبو سے معطر ہوتا رہتا، یہاں تک کہ جب آقا میرے گھر تشریف لائے میرا سارا گھر خوشبو سے معطر ہو گیا، اور حضور کی آمد کی خوشبو میرے پورے قبیلے سال کے اندر پھیل گئی۔ حلیمہ فرماتی ہے اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، یعنی کون آیا ہے، یہ کون خوشبو استعمال کر رہا ہے؟ ہر ایک دوسرے کے گھر جا کر جب دیکھتا تو وہاں بھی وہی خوشبو، گلی میں آئے تو وہاں وہی خوشبو، کسی محلے میں جاؤ تو وہاں وہی خوشبو، عورت سے ملے وہاں وہی خوشبو۔ اب سوال کر رہے ہیں کون سی خوشبو استعمال کی، کون سا عطر استعمال کیا؟ کہ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ اب لوگوں میں آپس میں گفتگو شروع ہوئی، ہر ایک انکار کرتا، کہتا نہیں ہم تو غریب ہیں، وہ قبیلہ پہلی غربت میں تھا، کہتے خوشبو سے کہاں سے لائیں گے، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کو نہیں ہے، ہم تو مکے کے بچے لائے تاکہ ان کی پرورش کریں اور وہاں سے اچھا مال ملے، خوشبو کہاں سے استعمال کریں گے؟ پھر لوگوں نے اس نتیجے پر پہنچے، کہا لگتا ہے کہ خوشبو کہیں نہ کہیں سے آ رہی ہے۔ اب جائزہ لیا گیا، اس جائزے لینے میں کچھ دن گزرے، یہاں تک کہ اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میرے آقا میرے گھر تشریف لائے تو اللہ کریم نے حضور کی آمد کی برکت سے میرے گھر کو بھی خوشبو سے معطر فرما دیا۔ دن ہوتا میرا سارا گھر حضور کے نور کی برکت سے خوشبو سے معطر رہتا، اور جب رات ہوتی تو میرا پورا گھر روشنی سے چمکتا رہتا۔ اب روشنی کتنی کمال کی ہوتی تھی، اللہ کی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی تھی، پورا گھر، اب ایک گھر میں لائٹ ہو اور باقی سارا قبیلے میں اندھیرا ہو، وہ گھر کتنا خوبصورت لگے گا، کتنا اچھا لگے گا، کتنا وہ گھر چمکے گا۔ اما حلیمہ فرماتی ہے کہ اگلا جب دن آیا اب سارے قبیلے کی عورتیں میرے گھر جمع ہو گئی، اور جب میرے گھر آئیں تو میرے گھر کی حالت تو ویسے ہی بدل چکی، کمال تھا۔ اب جتنا حضور کے قریب آتی گئی اتنی ہی خوشبو سے معطر ہوتی گئی، دل و دماغ خوشبو سے معطر ہو گئے۔ اما قبیلہ بنو سعد کی عورتیں اما حلیمہ کی بارگاہ میں آئیں، عرض کیا اما حلیمہ بتاؤ تو صحیح، اب تمہارے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، اور کمال یہ ہے یہ خوشبو ہمارے گھروں میں بھی پہنچ رہی ہے، ہمارے گلی محلوں میں بھی آ رہی ہے، بتا تو صحیح مکے سے کون سا عطر لائی ہے، کون سی خوشبو لائی ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا گھر بھی خوشبو سے معطر ہو گیا، اور تمہاری وجہ سے پورا ہمارا قبیلہ بھی خوشبو سے معطر ہو گیا۔ ہم نے رات کو یہ بھی منظر دیکھا کہ تمہاری حالت ہم سے بھی پتلی تھی، تمہارے گھر میں چراغ بھی نہیں ہوتا تھا، مگر اب ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں تمہارا پورا گھر رات کو چراغ سے روشن رہتا ہے، ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے۔ اما حلیمہ نے عورتوں کو پکڑا اور اس کمرے میں لے آئی جس کمرے میں میلاد والے آقا تشریف فرما۔ اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جب میں عورتوں کو لے کر کمرے میں آئی، اب حضور علیہ السلام کے مبارک چہرے سے اما حلیمہ نے اپنا کپڑا ہٹایا اور حضور کی طرف باقاعدہ اشارہ کیا، کہا قبیلے کی عورتوں سنو، میں خوشبو نہیں لائی، میں نے کوئی عطر استعمال نہیں کیا، یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے مراتب، یہ سارے مناقب، یہ ساری خوشبو والا معاملہ میرا پورا گھر مشرق سے چمکتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ کمال میرا نہیں، یہ کمال اس تخت جگر کا ہے، جب سے یہ بچہ مکے سے میرے گھر آیا ہے اللہ نے اس بچے کی برکت سے میرے گھر کو خوشبو سے بھی معطر کر دیا۔ دن ہوتا ہے میرا پورا گھر خوشبو سے معطر رہتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ اس بچے کے نور مصطفیٰ کی برکت سے میرے پورے گھر کو بھی روشن اور چمکا دیتا ہے۔ میرا کمال نہیں، اس تخت جگر کا کمال ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ پیارے مصطفیٰ کا بچپن وہ کمال کا بچپن تھا کہ میرے آقا علیہ السلام جس جگہ سے گزرتے گئے کائنات کی اس جگہ کو بھی چمکاتے گئے، اس کو روشن کرتے گئے، اس کو خوشبو سے معطر کرتے گئے۔ یہاں امام غزالی علیہ الرحمٰن نے کمال کا نقطہ لکھا، ہمارے لوگوں مسلمانوں یہ حضور کی خاصیت ہے کہ آقا اگرچہ بچپن میں تھے، چند دن ہوئے حضور کی ولادت کو،
مگر آقا علیہ السلام میں یہ کمال تھا کہ آقا جہاں جہاں سے جاتے تھے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے، لوگ سلام بھی پڑھتے تھے، مخلوقات سلام بھی پڑھتی تھی، اور جس جس جگہ سے گزرتے یہ حضور کی ایک خصوصیت ہے، اس جگہ کو نور سے روشن بھی کرتے، خوشبو سے معطر بھی کرتے۔ اے لوگوں، تم بھی اپنے دل میں نبی کو سماؤ، نبی کی محبت پیدا کرو، نبی کا پیار پیدا کرو، نبی کا عشق پیدا کرو۔ جب تمہارے دلوں میں نبی کی محبت بھی ہوگی، نبی کا پیار بھی ہوگا، نبی کی عقیدت بھی ہوگی، نبی کا عشق بھی ہوگا، اور جب یہ سب کچھ سجا کر تم حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھو گے، اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمہارے دل پر نگاہ رحمت ڈال دی، تو امام غزالی فرماتے ہیں پھر تمہارا دل بھی حضور کے نور کی برکت سے روشن ہو جائے گا، تمہارا دل بھی حضور کی برکت سے خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ دل میں نبی کی محبت، نبی کا پیار سجانے کا ایک ذریعہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذکر کی محافل سجانا سی ہے۔ آئیے مل کر آپ بھی اپنے نبی کے میلاد میں شامل ہو جائیے۔ تیرا کعبہ میں تیرے گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھ لیجیے۔ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول میرا دل بھی چاہتا ہے، میرے گھر بھی تو سیرا، میرا دل بھی چاہتا ہے، میرے گھر بھی تو سیرا، تیری رغبا دے بچ پلکا بچھاوا، اللہ تیری رغبا دے بچ پلکا بچھاوا، رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یا رسول اللہ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تقریباً 2 سال رہے۔ یہ پورے 2 سال کا ایک الگ موضوع ہے کہ آقا علیہ السلام نے 2 سال اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کیسے گزارے۔ ان 2 سال کی چند جھلکیاں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ایک ایک لفظ پہ سبحان اللہ آپ کہیں گے تاکہ حضور خوش ہو اور یہ محفل قبول ہو جائے۔ میرے کریم رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کن کن کمالات سے نوازا، اس بات کو ان روایات سے سمجھیے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا بچپن عام بچوں سے بالکل الگ تھا۔ مثال کے طور پر عام بچے کو جب بھی پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو بچہ بتاتا نہیں ہے کہ میں پیشاب کرنے والا ہوں، فوراً کر دیتا ہوں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، ماں کے ساتھ لیٹا ہوا ہو، دودھ پی رہا ہو، نیند میں ہو، پیشاب کر دے۔ چھوٹا بچہ ہے، بتانے کے قابل نہیں ہے۔ اور فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے 2 سال کی مبارک عمر میں اس طرح کبھی بھی نہیں کیا۔ ہر پورے مکمل 2 سال اماں حلیمہ فرماتی ہیں وقت پر میرے آقا علیہ السلام پیشاب فرما دیتے ہیں۔ ایسا نہیں جب آیا چل رہا ہے
مخصوص وقت تھا، ٹائم تھا، صبح دوپہر شام. فرماتی میں سمجھ جاتی تھی کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیشاب فرمانے کا وقت ہے تو میں سرکار کے قریب پہنچ جاتی ہوں. کبھی بھی بغیر وقت کے آقا علیہ السلام نے پیشاب نہیں فرمایا، بلکہ مخصوص وقت میں حضور پیشاب فرماتے تھے. دوسری خصوصیت فرماتے ہیں جب سرکار کو میں جھولے میں جھلاتی تو جھولا دیتی اور حضور کی نعتیں پڑھتی، حضور کو نعتیں سناتی، حضور کی تعریف کرتی، ثنا بیان کرتی. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتی اور میری توجہ حضور کی طرف نہ رہتی، جیسے عام ماں کرتی ہے، سارے دوپہر کھانا بھی پکا رہی ہے، بچے کو جھولا بھی دے رہی ہے، اب جا رہے کھانا بھی دیکھنا ہے، روٹی بھی دیکھنی ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہے. کبھی کبھی توجہ وہاں زیادہ دیر ہو جاتی ہے، بچے سے توجہ ہٹ جاتی ہے. اور معلمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ کبھی میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ نہ رہتی تو فرماتی ہے جب میں واپس آتی تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جھولا اسی طرح جھول رہا ہو. کون جھلاتا تھا؟ جب میرے آقا بڑے ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں یہ باتیں پیش کی گئی تو آقا فرماتے ہیں جب میں رونے کا ارادہ کرتا تو اللہ کریم فرشتوں کو بھیجتا، فرماتا جاؤ میرے محبوب رونے نہ پائے. میں رونے کا ارادہ کرتا، رب کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ فرشتوں کو بھیجتا اور جب دیکھتے فرشتے کہ اب اماں حلیمہ میری ماں مصروف ہے تو فرشتے میرے جھولے کو جھلاتے. سبحان اللہ. اماں حلیمہ فرماتی ہے کئی واقعات ایسے بھی ہوئے کہ میں جھولا جھلانے کے بعد حضور کو سلا کر گئی مگر آقا سوئے نہیں، اور جب مجھے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر توجہ وہاں پر جاتی اور کافی دیر کے بعد آتے تو کئی دفعہ میں نے دیکھا آقا علیہ السلام جھولے میں ہوتے اور چاند سے کھیل رہے ہوتے. سرکار اپنی مبارک انگلی کو دائیں طرف ہلاتے تو چاند ادھر جھک جاتا، بائیں طرف ہلاتے تو چاند ادھر جھک جاتا. جدھر جدھر آقا انگلی کا اشارہ کرتے اور میں چاند اسی طرح کھیلتا رہتا، سبحان اللہ، ادھر ہی جھکتا رہتا. اسی کو میرے اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں مات جھولا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. سبحان اللہ. پھر اس کا بھی جواب دیا کہ کیوں آقا بچپن میں چاند سے کھیلتے تھے؟ فرمایا اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ یہ سراپر نور ہے اور وہ کھلونا نور. سبحان اللہ. اور معلمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ چاند سے میرے آقا کھیل رہے ہوتے تھے اور بعد میں جب سرکار بڑے ہوئے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واقعات پیش کیے گئے تو آقا فرماتے ہیں میں کھیلتا تو تھا لیکن سنو یحدثنی وأحدثہ، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں چاند سے باتیں کرتا. سبحان اللہ. جو نبی چاند کی سنتا ہو، چاند سے باتیں کرتا ہو، چاند تک تو سائنسدان بھی نہیں پہنچ سکے. آپ سوچیں کیا وہ نبی امت کی نہیں سنتا، امت سے پیار نہیں کرتا؟ اب معلمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات جھولے میں ہوتے ہیں، ہوا چلتی ہے، اور بعض اوقات ہوا چلتی ہے تو بچے کا کپڑا جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے جسم سے. دیکھا ہوگا بچہ اگر ماں نے مثال کے طور پر دھوپ میں لٹا لیا اور ماں مصروف ہو گئی تو ہوا چلی کپڑا ہٹے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہوا چلتی ہے تو ہماری بات فرماتی ہے میں دوڑ کر حضور کے پاس آتی اور سرکار علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ دیتی. اور کبھی ایسا ہوتا کہ میں گھر کے کام کاج میں مصروف یا کہیں باہر گئی ہوتی اور مجھے واپسی میں تاخیر ہو جاتی تو فرماتی جب واپس آتی تو میں نے یہ بھی منظر کئی دفعہ اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب ہوا چلتی اور ہوا کی وجہ سے کپڑا ہٹتا اور حضور کا صدر مبارک اگر کھلتا، یعنی کپڑا ہٹے گا تو صدر کھولے گا. فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ہوا چل رہی ہوتی اور کپڑا ہوا کی وجہ سے اڑنے کا ارادہ کرتا لیکن ایسا لگتا جیسے کسی نے کپڑے کو پکڑ کر دوبارہ چھپا لیا. سرکار کی بارگاہ میں یہ منظر پیش کیا گیا. وہ فرشتے تھے جو میرے صدر کو بھی ڈھانپ دیتے. کئی مرتبہ اماں حلیمہ سعدیہ آپ کی بیٹی فرماتی ہے کہ سرکار علیہ السلام ہمارے ساتھ جب باہر جاتے
اس وقت ہم نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا کہ آسمان سے اگر حضور دھوپ میں ہوتے تو آسمان سے ایک بادل سرکار کے سر کے قریب آ کر حضور پر سایہ کرتا. سبحان اللہ. معلمہ سالیہ فرماتی ایک دن آقا علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سرکار کو تیار کیا تو آقا علیہ السلام کچھ پڑے ہوئے تھے. حضور نے پوچھا میرے بہن بھائی نہیں ہے کہاں گئے؟ تو میں نے عرض کیا کہ وہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اماں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی جانا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام تشریف لے گئے. یا علماء نے کئی واقعات لکھے. جب حضور جنگل میں تشریف لے گئے تو اب اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی جو بکریاں تھیں انہوں نے چرنا چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ بکریاں حضور کا دیدار کرتی تو ان کا پیٹ بھی بھر جاتا اور ان کے تھن دودھ سے بھی بھر جاتے. اتنا دودھ نکلتا تھا. معلومہ فرماتی ہے گھر کے سارے برتن بھر جاتے مگر دودھ ختم نہیں ہوتا. یہاں تک کہ قبیلہ بنو سعد کی لوگوں نے مشورہ کیا. لوگوں نے کہا اپنے جانور اپنی بکریاں وہاں چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چلتی ہے. کیونکہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب چل کر واپس آتی ہے وہ پہلے سے زیادہ صحت مند بھی ہوتی ہے اور دودھ بھی ان کے تھنوں میں بھرا ہوتا ہے. لوگوں نے اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کے بکروں کے ساتھ بیچتے اور یہ نہیں کہ وہ خالی آتی. جب وہ حضور کا دیدار کرتی تو وہ بھی چرنا بھول جاتی. میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کر کے اپنا پیٹ بھی بھرتی اور ان کے تھن بھی دودھ سے بھر جاتے. سبحان اللہ. کہ میرے آقا علیہ السلام کئی دن تک اسی جنگل میں تشریف لے جاتے رہے. ایک دن ایسا ہوا آقا علیہ السلام جنگل میں نہیں گئے اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے منع کیا یا رسول اللہ آپ نہ جائیں کیونکہ دشمن بہت زیادہ ہوتے تھے. ڈر رہتا تھا کہیں کوئی حضور کو تکلیف نہ پہنچائے. میرے آقا علیہ السلام 3 دن تک جنگل میں نہ گئے. اگلے دن جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی آپ کا بیٹا بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف گئے تو دوپہر کا وقت تھوڑی دیر گزری تو آپ کی بیٹی دوڑتی ہوئی واپس آئی اور آ کر اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس رونے لگی. ان سے سنیے گا اس بات کو. ماں نے دلاسا دیا. کہا بیٹی کیا ہوا کیوں رو رہی ہو؟ کہا جنگل کا شیر آیا اور ہماری ایک بکری اٹھا کر لے گیا. اب پتہ نہیں اس نے بکری کے ساتھ کیا کیا ہوگا, اس نے کیا حشر کیا ہوگا, اس لیے میں روتی ہوئی آپ کے پاس آئی. آپ چلے. میرے آقا اتنے میں ابھی یہ ماں بیٹی گفتگو کر رہی ہے تو اتنے میں میرے آقا بچپن سرکار آ گیا تو کمرے سے باہر تشریف لائے. جب اپنی بہن کو دیکھا روتے ہوئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا. فرمایا اماں ابھی مجھے اجازت دو میں آپ کی بکری کو لے کر آ رہا ہوں. حلیمہ نے عرض کیا آقا آپ یہیں بیٹھے آپ نہ جائیں. وہ جانور ہے, وہ جنگل کا شیر ہے, وہ درندہ ہے, اس کا کام بھی بکری کو کھانا, اس کی خوراک ہے, کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ نے ارشاد فرما اماں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا, میں آپ کی بکری کو زندہ سلامت لاؤں گا. سبحان اللہ. اما حلیمہ نے اب روکتی تو سرکار کا دل ٹوٹ جاتا, تو یہ بھی تو برداشت نہیں ہوتا. اجازت دی. اب میرے آقا علیہ السلام جنگل میں تشریف لے گئے. ایک کیڑے پر کھڑے ہوئے. اس وقت جنگل میں کوئی جانور نظر نہیں آ رہا تھا. تو آپ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کہتی ہیں سرکار ٹیڑے پہ چڑھے. بچپن کا مبارک زمانہ ہے اور ٹیڑے پر چڑھ کر میرے آقا علیہ السلام نے آواز دی یا ابا الحارث. یہ شیر کی کنیت ہے. اے ابا الحارث, اے شیر میری والدہ کی بکری کو واپس کر. سبحان اللہ. فرماتے جب حضور نے یہ مبارک آواز دی کہ اے شیر اے ابا الحارث میری ماں کی بکری کو واپس کر, تو فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا سارے جنگل کے درندے سارے جنگل کے جانور ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی نگاہوں کو حضور کی بارگاہ میں جھکا دیا. سر جھک گیا, باادب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. اور بی بی حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے میں نے کانوں سے سنا اس شیر نے باقاعدہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, باادب بیٹھا, سر کو جھکایا
اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جرأت کہاں کہ میں آپ کی بکری کو اٹھا کر اسے کھاؤں. یا رسول اللہ جب سے آپ یہاں پر آئے ہیں جانوروں نے چرنا چھوڑ دیا, کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, کیونکہ جب سے آپ یہاں تشریف لائے تو جانور آپ کا دیدار کرتے ہیں اور آپ کے دیدار کی برکت سے اللہ ان کی منہ کو پیاس کو ہی مٹا دیتا ہے. 3 دن گزر گئے, آپ یہاں تشریف نہ لائے, سارے جنگل کے جانور جمع ہو کر میرے پاس آئے اور کہا اے ابو الحارث کوئی ایسا وسیلہ بناؤ کہ حضور پھر یہاں تشریف لے آئے. 3 دن گزر گئے, ہم نے کھانا نہیں کھایا, ہم نے پانی نہیں پیا, آقا کا دیدار نہیں کیا. ہم حضور کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتے. جب سارے جنگل کے درندوں نے میری بارگاہ میں آ کر یہ مشورہ دیا تو پھر میں نے سوچا حضور کو بلانے کا یہی طریقہ ہے, اما حلیمہ کی بکری کو پہلے غائب کرنا. جب بکری کو غائب کرو گے آقا یقیناً چھڑانے آئیں گے اور اس بہانے ہم حضور کا دیدار کر لیں گے. میرے آقا علیہ السلام اس بکری کو واپس لائے. اس سے پتہ چلا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مسلمان سوچ تیرا نبی وہ ہے, اللہ نے تیرے نبی کو وہ مقام دیا, تیرے نبی کے بچپن کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ جب جانور بھی حضور کو دیکھتے تھے تو کھانا چھوڑ دیتے تھے, پینا چھوڑ دیتے تھے, حضور کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے. تو بھی اپنے دل میں نبی کی محبت پیدا کر, نبی کا پیار پیدا کر, نبی کی عقیدت رکھ, نبی سے اتنا عشق کر کہ تجھے بھی حضور کے دیدار کے بغیر چین نہ آتا ہو. اور جب تو بھی رو کر نبی کو پکارے گا تو مصطفیٰ جان رحمت تجھے بھی اپنا دیدار عطا فرمائے. آئیے مل کر آپ بھی نبی کو پکار لیجئے. تیرا میلاد دل میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ, تیرا میلاد دل میں کیوں نہ منا یا رسول اللہ. حضور سے سچی عقیدت, سچی محبت نصیب فرمائے. میرے آقا علیہ السلام کے بچپن کو میرے کریم رب نے کمال کا بنایا. وسباق رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی عالم سے ہیں اور حسنی حسینی سید ہیں. اللہ نے بڑا انہیں بھی نوازا ہے. وسباق رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن کتنا حسین و جمیل تھا. جس طرح اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے بچپن کو بے مثال با کمال بنایا ہے. حضور علیہ السلام کا فیض, حضور کے صدقے, حضور کے وسیلے سے اللہ کریم نے اسے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کو بھی بے مثال اور با کمال بنایا. اس بات کو اس روایت سے سمجھیے. اسے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ
یکم رمضان کو پیدا ہوا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت مختصر ہے. کمال یہ تھا کہ پیدا ہوتے ہی غوث پاک علیہ الرحمن نے روزہ رکھا. رمضان کے چاند میں اختلاف ہوا، عید کے چاند میں اختلاف ہوا، دونوں کا جواب غوث پاک نے دیا. آپ نے روزہ رکھا، اس سے اعلان ہوا جیلان والوں میں کہ آپ کی والدہ بیوی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر نے آج روزہ رکھا، اس کا مطلب رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. غوث پاک کے روزے کو دیکھ کر جیلان کے لوگوں نے روزہ رکھا. عید کے دن اب غوث پاک علیہ الرحمن نے افطار کیا، اپنی ماں کا دودھ نوش کیا، تو اس کو دیکھ کر یہ اعلان ہوا کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور لوگوں نے عید کی نماز ادا کی. اللہ کریم نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بھی کمال عطا کیا کہ آپ بچپن میں جب کھیلنے کا ارادہ فرماتے ہیں، یہ کمال حضور کو بھی اللہ نے عطا کیا کہ میرے آقا جب کھیلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو عاطف غیبی سے آواز آتی یار مصطفیٰ آپ اس کے لیے پیدا نہیں، اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے. غوث پاک علیہ الرحمن فرماتے میں جب کھیلنے کا ارادہ کرتا تو باقاعدہ آواز آتی الی این یا مبارک، اے برکت والے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ الی این کہاں جا رہے ہو؟ یہ عاطف غیبی سے باقاعدہ آواز آتی اور میں اس کھیل کو چھوڑ کر پھر دوڑ کر اپنی والدہ کی طرف آ جاتا. بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا یہ کیا تھا، فرمایا میرا کریم رب مجھے بچپن میں کھیلنے سے بھی محفوظ فرما لیتا تھا. غوث پاک علیہ الرحمن سے لوگوں نے پوچھا یا شیخ عبد القادر جیلانی بتائیے آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا کیا. اب دیکھیں غوث پاک کا بچپن کتنا حسین تھا. ہمارے لوگوں اللہ نے مجھے بچپن میں ہی بتا دیا تھا کہ تو اللہ کا ولی ہے. میں تو بچپن میں جانتا تھا کہ اللہ نے مجھے ولایت کا شہنشاہ بنا کر بھیجا ہے. پوچھا کیسے؟ فرمایا جب میری ماں انگلی پکڑ کر مجھے مدرسے لے جاتی تھی تو میں اپنے کانوں سے یہ آواز سنتا تھا، دائیں بائیں یہ آواز ہوتی تھی لوگوں ہٹ جاؤ راستہ دے دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا. کون ہوتے تھے؟ وہ اللہ کے معصوم فرشتے ہوتے تھے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مدرسے میں جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے. یہ اللہ کا ولی تشریف لا رہا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے غوث پاک کے بچپن کو کتنا حسین و جمیل بنایا. فرمایا میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور میری والدہ کو چھینک آتی اور میری ماں الحمدللہ رب العالمین زبان سے پڑھتی تھی تو میں اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اپنی ماں کو چھینک کر جواب عطا فرماتا. کے پیٹ میں کہتے تھے یرحمک اللہ، اے میری ماں اللہ تجھ پر بھی اپنی رحمت نازل فرما. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اللہ نے میری ولادت پیر کے دن کی کیونکہ میرے آقا پیر کے دن پیدا ہوئے. میرے آقا بھی صبح سادے کے وقت پیدا ہوئے، اللہ نے مجھے بھی پیر کی رات صبح سادے کے وقت پیدا کیا. میرے آقا علیہ السلام کو بھی اللہ نے شان دی کہ حضور کے بچپن کو بے مثال بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا کہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی جب اپنی زبان سے پہلا لفظ نکالا تو وہ اللہ کی حمد و ثنا تھی. آپ کی والدہ کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر نے بھی بچپن میں جب اپنی زبان سے پہلا جملہ ادا کیا تو وہ رب کا نام تھا، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا تھی. آپ فرماتے ہیں اللہ کریم نے میرے آقا علیہ السلام کو یہ کمال عطا کیا کہ آقا علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کریم نے اس سال جس سال میرے آقا پیدا ہوئے پورا سال کائنات کی ہر ماں کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے. اللہ کریم نے حضور کا صدقہ مجھے بھی عطا کیا. اس سال اللہ نے مجھے عبد القادر کو پیدا کیا، اس سال 1100 ماؤں کو اللہ نے بیٹوں کی نعمت سے نوازا. خالی اللہ نے بیٹے نہیں دیے، بیٹے بھی دیے اور ان کو بھی اللہ کا ولی بنایا. رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ کریم نے جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بے مثال بنایا،
باکمال بنایا اللہ نے حضور کے صدقے، حضور کی برکت سے، حضور کے فیض کا ایک اثر، حضور کی رحمت کا ایک چھینٹا، حضور کی نگاہ کرم کی ایک نگاہ کا ایک ذرہ مجھے بھی عطا کیا، اور اللہ کریم نے میرے بچپن کو بھی عام بچوں کے بچپن کی بنسبت بے مثال بنایا۔ اس سے پتہ چلا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں، آپ سوچیں کہ جن کے بچپن کو اللہ نے باکمال بنایا ہو، بے مثال بنایا ہو، اللہ کریم نے اس عبد القادر جیلانی کو کتنی برکتوں سے نوازا ہوگا۔ آئیے مل کر آپ بھی غوث پاک کے ذکر میں شامل ہو جائیے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، یہ شان ہے غوث اعظم کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے غوث پاک کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، شان ان کے غلاموں کی، شان غوث اعظم کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان غوث اللہ کریم کی بات میں دعا ہے جو کچھ سنا اس پر سب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ کریم معاف فرمائے۔